بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اکرم۔ ہمارا آج کا موضوع اصحاب فیل ہیں اور ان کی تباہی سے متعلق ہے۔ عزیزان من، اصحاب فیل یا ہاتھیوں کی فوج رکھنے والوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے اور پرندوں نے اپنی چونچوں یا پاؤں میں رکھے ہوئے پتھروں کو مار مار کر ہاتھی والی فوج کو تباہ کر دیا تھا۔ ہاتھی والے تباہ و برباد تو ضرور ہوئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ پرندوں کے پتھر مارنے سے تباہ ہوئے تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصحاب فیل آسمانی بادلوں سے بننے والے پتھروں کی بارش سے ہلاک ہوئے تھے۔ لیکن کیسے؟ اب ہم یہی سمجھتے ہیں۔ سورۃ فیل کی وہ آیت کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس جملے میں 4 لفظ ہیں۔ ارسل کے معنی بھیجنا، علیہم کے معنی ان پر، طائر کے معنی پرندے اور ابابیل کے معنی بھی پرندے ہیں۔ اگر اب روایتی ترجمہ کیا جائے تو معنی یہ ہوئے اور ان پر پرندے بھیجے یا جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ لفظ پرندے 2 دفعہ ترجمہ کر کے جملہ عربی گرامر سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر طیر کے دوسرے معنی اڑنا کیے جائیں اور ابابیل کے دوسرے معنی بادل کیے جائیں جو عرب لغاتوں میں دیے ہوئے ہیں یا لکھے ہوئے ہیں تو ترجمہ عربی گرامر کے مطابق یوں بنتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر اڑتے ہوئے بادلوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ ان پر پھینک دیے سجیل کے پتھر، فجعلہم کعصف مأکول، اور انہیں کر ڈالا کھایا ہوا بھوسا، یعنی تباہ و برباد۔ عزیزان من، مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پرندے نہیں بھیجے تھے بلکہ طیرًا ابابیل یعنی اڑتے ہوئے بادل بھیجے تھے، اور انہی بادلوں سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ اب ہم نے قرآن سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ نہیں بھیجے تھے بلکہ طیرًا ابابیل سے مراد اڑتے بادلوں سے پتھروں کی بارش کی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ بادلوں سے اولے یا ژالہ باری بھیجتے ہیں، مگر کیسے؟ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو سمجھنے کے لیے اور حتمی نتیجہ نکالنے کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے کہ وہ اپنی آیات کو بار بار دہراتے ہیں تاکہ بات یا آیت آسانی سے سمجھ آ جائے، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ اور بے شک ہم نے قرآن میں طرح طرح یا پھیر کر بیان فرمایا کہ وہ سمجھیں۔ سورۃ فیل کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیر کر یا طرح طرح سے قرآن میں بیان کیا ہے، جیسے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یعنی اصحاب فیل پر جو پتھر پھینکے گئے تھے وہ بحجارۃ من سجیل تھے، یعنی سجیل کے پتھر تھے، اور یہی سجیل کے پتھر قوم لوط پر برسائے گئے تھے، جیسا کہ سورۃ ہود میں ہے کہ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر سجیل کے پتھر لگاتار برسائے۔ سورۃ حجر میں ایک بار پھر فرمایا کہ سجیل کے پتھروں کی بارش برسائی تھی، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر سجیل کے پتھر برسائے۔ عزیزان من، مطلب صاف ظاہر ہے کہ جیسے قوم لوط پر سجیل کے پتھر تھے یعنی بحجارۃ من سجیل تھے، ایسے ہی اصحاب فیل پر بھی بحجارۃ من سجیل تھے یعنی سجیل کے پتھر تھے، یا دوسرے لفظوں میں اصحاب فیل ہی قوم لوط ہیں۔ جیسے ہوا یا آندھی کے ساتھ بادل آتے ہیں ایسے ہی بادل عذاب والے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ احقاف میں فرمایا ہے کہ
फिर जब उन्होंने अजाब को देखा, बादल की तरह आसमान के किनारे में फैला हुआ उनकी वादियों की तरफ आता, बोले ये बादल है कि हम पर बरसेगा, बल्कि ये तो वो है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे, एक आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। और यही बादल कौम लूत पर बारिश की सूरत में बरसे थे, जैसा कि सूरत आराफ में है कि तो हमने उसे यानी लूत को और उसके घर वालों को निजात दी, मगर उसकी औरत वो रह जानों वालों में हुई, और हमने उन पर एक बारिश या मींह बरसाया, तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरमों का। असहाबे फील या कौम लूत पर जो पत्थर यानी हिजारत मिन सिजील थे, उन्हें सिजील के पत्थरों को अल्लाह ताला ने हिजारतम मिन तीन यानी गारे के पत्थर भी फरमाया है, जैसा कि सूरत ज़ारियात में फरमाया। बोले हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं कि उन पर तीन के पत्थर यानी गारे के बनाए हुए पत्थर छोड़ें। अजीज़न मन, सारी गुफ्तगू का मतलब या लुबे लबाब ये है कि जो सजील के पत्थर असहाबे फील पर छोड़े गए या बरसाए गए थे, वही सजील के पत्थर कौम लूत पर भी बरसाए गए थे, और कौम लूत पर बरसाए गए पत्थर बारिश की सूरत में बादलों से बरसाए गए थे, क्योंकि असहाबे फील और कौम लूत दोनों के लिए एक ही जैसे पत्थर हजारत मिन सिजील थे, इसलिए असहाबे फील और कौम लूत दोनों एक ही लोग हैं। और इन्हें अल्लाह ने कुरान में फेर फेर कर बयान किया है। मतलब ये कि कौम लूत एक ताकतवर कौम थी और हाथियों की फ़ौज रखती थी। बहुत ही ताकतवर हाथियों की फ़ौज रखने वाली कौम होने के बावजूद, क्योंकि ये कौम हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होकर मुजरिम कौम बन गई थी, इसलिए अल्लाह ताला ने पहले ज़ल्ज़ला भेजा, फिर आसमान से बने बादलों से पत्थरों की बारिश करके तबाह बर्बाद कर दिया था। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। आखिर में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।